یہ بتائیے گا کہ ہم یہ جانتے ہیں پوری دنیا میں جن لوگوں پر کسی جرم کا الزام لگتا ہے ان کو پکڑ کے عقوبت خانوں میں، جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ مہذب قوموں کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں، گوانتانامو بے ہو، ابو غریب جیل ہو، تشدد کیا جاتا ہے، قیدیوں پر تشدد۔ الزام ابھی ثابت نہیں ہوا، الزام کے ثبوت کے مراحل میں، انٹیروگیشن کے پروسیس میں عقوبت خانوں میں رکھ کے، ٹارچر سیلوں میں رکھ کے مارا جاتا ہے، جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر والوں سے دور رکھ کے، کبھی کبھی تو اٹھا کر جبراً گم کر دیا جاتا ہے اور ذہنی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اصول میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں یہاں یہ بھی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جب بھی کوئی چیز پہ آپ سے استفادہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم بھی انسان ہیں، خارج میں کوئی محرک نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ دین کے ایک عالم سے، ملت کے ایک رہبر سے ہم قوم کو دینی اخلاقی رہنمائی دلوائیں۔ کسی گروپ کی کوئی حمایت یا کسی کے ساتھ کوئی اپنے تعلق کا اظہار مقصود نہیں ہوتا۔ لوگ بالموم اس کو اسی پس منظر میں لیتے ہیں کہ اس موضوع پہ آپ نے بات ہی کیوں کی، تو بات تو ہوگی، بات تو کی جائے گی، رہنمائی بھی ہم آپ سے لیں گے۔ یہ مجھے بتائیے گا، تشدد کسی شخص کے اوپر اگر ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں لوگ، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، دینی لحاظ سے یہ کیسا ہے؟ یہ کوئی عام فرد کرے تب بھی ایک بدترین جرم ہے، اگر ریاست کے ادارے کریں تو یہ بدترین سے بھی آگے کوئی لفظ ہو تو استعمال کرنا چاہیے۔ نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقی اصول اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمارے دین میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ یہ جانتے ہو یہ حرمت کس درجے کی ہے؟ یہ شہر جس میں تم کھڑے ہو، یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ تھا نا، حج کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جس میں تم اس وقت میرے مخاطب ہو، جیسی حرمت ان چیزوں کو حاصل ہے، اس شہر مکہ کو حاصل ہے، جس طرح ذوالحج کے مہینے کو حرمت حاصل ہے، جس طرح کہ یہ حرم تمہارے سامنے ہے، انسان کی جان اور مال اور آبرو کو بھی ایسی حرمت حاصل ہے۔ یعنی اس میں ایک ایک کو الگ کر کے بیان کیا ہے۔ تو کسی انسان کی جان کے خلاف، کسی کی عزت آبرو کے خلاف، ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو مارتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو اس کی تذلیل کرتے ہیں، یہ اس کی آبرو پر حملہ ہے۔ تینوں چیزوں کی یکساں حرمت ہے، وہ کسی کو حق نہیں ہے۔ اس میں یہ شرط لگا دی گئی ہے جگہ جگہ کہ الا بالحق، یعنی اب قاعدے قانون کے مطابق کوئی سزا دینی ہے تو پہلے فیصلہ ہوگا، یعنی یہ معلوم ہوگا کہ جرم ہوا ہے، جرم نہیں ہوا، اس کے بعد پھر عدالت میں مقدمہ جائے گا۔ عدالت میں مقدمہ جائے گا تو عدالت متعین طور پر بتائے گی کہ یہ جرم ہوا ہے اور اس کی یہ سزا لکھی ہوئی ہے۔ وہ سزا کوئی جسمانی تعذیب بھی ہو سکتی ہے، وہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب تک عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، یعنی الا بالحق کی شرط پوری نہیں ہو جاتی، کسی پولیس والے کو، کسی فوج کے آدمی کو، کسی ایجنسی کے آدمی کو، کسی شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک انگلی بھی کسی کو لگانے کی جسارت کرے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں حرمت کے خلاف اقدام ہوا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر حرمت توڑی جائے گی یا فرض کو ترک کیا جائے گا تو یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، صغیرہ نہیں ہوتا یہ۔ تو اس وجہ سے ہمارے دین میں اس طرح کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ادنا درجے میں بھی اس میں کسی شخص کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ خود قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔